اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار کے اعمال جتنے بھی وہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، مفاد عامہ کے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا میں ان کے سبب سے ان کی واہ واہ ہو جائے گی، ان کو دنیا میں عزت مل جائے گی، لوگ ان کے تذکرے کریں گے، لیکن آخرت میں ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جس طرح روشن دان سے نکلنے والی دھوپ کے اندر ذرات ہوتے ہیں جو بالکل باریک اور بے فائدہ بے مقصد ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اعمال ان کو نظر آئیں گے اور وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اب ان کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی نیند، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان قربان کرنے والے، ان کے لیے اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، فرمایا جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ ہوگا اور حساب دوپہر کے قیلولے کے وقت جتنا ہوگا، یعنی ان کا حساب، جنتیوں کا حساب قیامت کے دن بڑا آسان کر کے ان سے لے لیا جائے گا، جبکہ قیامت کا جو دن ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ اب وہ کافر کے لیے تو بہت بڑا دن ہوگا اور اس کے لیے تو بڑی سزا اسے محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن بندہ مومن کے لیے ایسے لگے گا جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت گزرتا ہے، اس طرح اس کا یہ وقت گزر جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ رب کا بن جاتا ہے، رب کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو اللہ اسے دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، سکون اسے عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں اور سکون ہوں گے۔ اس لیے رب کے بن کے دیکھو رب کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا واحسن مقیلا، ان کا وقت ایسے ہوگا جس طرح مقیل کا وقت، مقیل کیلولا کو کہتے ہیں، اور اہل عرب زور کی نماز سے عصر کی نماز کے دوران وہ کیلولا کرتے تھے، سوتے تھے، آرام کرتے تھے۔ فرمایا جس طرح ان کا وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، اس طرح مومنوں کا وقت گزرتے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بندہ جسم میں آرام ہو، ٹھیک ہو، رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے یار ابھی تو سویا تھا، ابھی اٹھا دیا آپ نے، اور اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، دانت درد ہو جاتا ہے، آنکھ درد ہو جاتی ہے، کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہی رات اس کو اتنی لمبی نظر آتی ہے اور کہتا ہے جناب پتہ نہیں صبح کب ہوگی، جی آج کی رات ہی لمبی ہوگی، حالانکہ رات وہی ہوتی ہے، لیکن جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو لمبی محسوس ہوتی ہے، اور جو آرام اور سکھ میں ہوتا ہے اسے لمبی نہیں محسوس ہوتی۔ تو بندہ مومن جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، مسجدیں آباد کی، اللہ کے کو یاد رکھا، ان کے لیے جو میدان محشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، وہ جلدی آسانی سے گزر جائے گا، اور اس کا قیامت کا اللہ نے منظر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرمایا جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتر جائیں گے پوری کی پوری طرح، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائیں گے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے اوپر فرشتے چپے چپے پہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زمین پہ اتر آئیں گے، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ زمین کے اندر جتنی اس کی مخلوق ہے، جنات، انسان، نباتات، یہ جتنے ان سے بڑھ کر فرشتوں کی تعداد ہوگی، اور پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس آسمان کے فرشتوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی، اس طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ آسمان پھٹتے چلے جائیں گے اور وہ سارے فرشتے زمین پہ آ جائیں گے۔ تو فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، اس میں آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن پھر ہوگا کیا؟ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، پھر وہی حاکم ہوگا، اور پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں تو کوئی جناب امریکہ کا، کوئی پاکستان کا، کوئی افغانستان کا، کوئی فلاں کا بادشاہ ہے، اس دن صرف اس کی بادشاہی ہوگی۔ اور وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور فرمایا وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا،
ان کے لیے بہت مشکل کا وہ وقت گزرے گا۔ دنیا میں ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے عیش میں ہیں جناب، یہ ان کی عیشیں جو ہی موت آتی ہے ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ پچھتائیں گے۔ آگے آیت مبارکہ آ رہی ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہوتی تو یہ وقت مجھے دیکھنا نہ آتا۔ اس وقت پچھتائیں گے، لیکن وہ پھر پچھتانا انہیں کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا پھر تو مانے گا، وہ نہیں مانیں گے۔ اب وقت ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، برائیوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور ایمان پہ ہی استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔